اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں آج 12واں درس ہے۔ آج کے درس میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنے کے فلسفے اور اسباب کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تیسرا فلسفہ اور سبب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنا، مصائب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرتے ہوئے ان کے قیام کی تائید کرنا ہے اور ان کے اہداف عالی کی تصدیق کرنا ہے، اور اپنے گہرے احساسات کو ہر دشمن اور ستمگر کے خلاف ابھارنا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اے حسین، آپ کے لیے ہمارے قلب و جان میں جگہ ہے۔ یہ ہے شیعوں کی زبان حال جو زمان و مکان میں مندرجہ ذیل پایوں پر استوار ہے۔ نمبر 1، ہمارا قلب اس مبدا پر ایمان رکھتا ہے جس کی خاطر حسین شہید ہوئے۔ نمبر 2، ہمارے کان حسین علیہ السلام کی سیرت و گفتار سن رہے ہیں۔ اور نمبر 3، ہماری آنکھیں آنسو بہا بہا کر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خونی واقعہ کربلا کی تصدیق کرتی ہیں۔ لہذا جب گریہ ان 3 بنا پر ہو تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس انسان کی فطرت سالم ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، یعنی گریہ کرنے میں، بلکہ مقاصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بہت سے فوائد کا موجب ہوتا ہے۔ اور چوتھا سبب اور فلسفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنا، دشمن کو رسوا کرنا اور یہ پیغام پہنچانا ہے گریہ کے ذریعے سے کہ جو انسان بھی شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنتا ہے کہ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے اپنے بیوی بچوں کے سامنے کربلا کے تپتے صحرا میں بے یار و مددگار مارے گئے، تو بے اختیار اس کا قلب منقلب ہو جاتا ہے اور یزید اور یزیدیوں کی قساوت قلبی کو جان جاتا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنا دشمن کے خلاف فریاد ہے جو ہر طاغوت زمان کے لیے ہے، اور ایک قسم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور دشمن کو رسوا کرنے اور خدا کے نیک بندوں کے اہداف نیک کو پھیلانے کے لیے ہے۔ یہ ایک قسم کا نہی عن المنکر ہے اور استقامت دین کے لیے عملی عہد نامہ ہے، اور ہر ظالم و ظلم کے خاتمے کا اعلان عام ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ گریہ بھی کئی قسم کا ہے۔ نمبر 1، خوف سے گریہ کرنا۔ نمبر 2، شوق محبت میں گریہ کرنا۔ نمبر 3، گریہ عاطفی، اور نمبر 4، پیغام پہنچانے والا گریہ وغیرہ۔ اگر گریہ کی یہ تمام اقسام ہوں تو یہ پسندیدہ گریہ ہے۔ ہاں، ایک قسم کا گریہ مذموم ہے جو انسان کی شکست کی دلیل ہے، وہ گریہ ذلت ہے جو پست اور گرے ہوئے انسانوں کا گریہ ہے، اور ہرگز اولیاء خدا یا بندگان مومن اس قسم کا گریہ نہیں کرتے۔ لہذا مجموعاً گریہ 2 قسم کا ہے، مثبت اور منفی۔ جو کہ مذموم ہے وہ گریہ منفی ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے، جبکہ گریہ مثبت کے فوائد ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ نہی عن المنکر کا درجہ اور ظالموں کے خلاف صف جہاد کا درجہ رکھتا ہے، جو کہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس بحث کو تکمیل کرتے ہوئے اس بات کا اضافہ کرتے چلے ہم کہ اسلام کے بعض احکام سیاسی پہلو بھی رکھتے ہیں، لہذا فلسفہ عزاداری میں رونے جیسی شکل تک بنانے میں حکمت مسائل سیاسی کو عزاداری و گریہ کے ذیل میں بیان کرنا ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال تک سرزمین منا کے موسم حج میں بیان ہوئی۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ عزاداری کے ضمن میں حق و باطل مشخص ہو جائیں،
اور لوگ غفلت سے نکلیں اور بیدار ہو جائیں۔ اسی لیے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے واقع کربلا کو زندہ کرتے تھے، یہاں تک کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ خزی وشق قاتل الحسین ابن علی علیہ السلام، حوالہ کتاب منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل رسوا و بدبخت ہو گیا۔ لہذا امام سجاد کا اپنی انگوٹھی پر اس طرح کا جملہ نقش کرانا اس لیے تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ واقع امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے۔ جب لوگ آپ کے پاس آئیں اور ان کی نظریں اس لکھے ہوئے پر پڑھیں تو بنو امیہ کے مظالم یاد آ جائیں اور ان کے خلاف لوگوں کے ذہن بیدار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔